رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کہ اس نے ہم پہ یہ عنایت کی کہ ہم سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ ماہ ہے جس کی پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی کئی ہزار گنا بہتر ہوتی ہے، اور اس سے بھی بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اور دوسرا فضل جو اللہ نے کیا، ہم اپنے شیخ و مرشد کے قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی زیارت بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ یہ میرے خیال سے دو ایسے فضل ہیں، اگر انسان صحیح قدر کر جائے اور صحیح ان فضلوں کا حق ادا کر جائے تو اس کی بخشش کے لیے یہ کافی ہوں گے۔ جس کو ادراک ہو گیا کہ رمضان کیا ہے تو وہ اسی انداز کے ساتھ اس کو گزارے گا۔ جس کو ادراک ہوا کہ میرا شیخ کیا ہے، اسی ادراک کے ساتھ وہ اس کے ساتھ وقت گزارے گا۔ تو میرے خیال سے جب انسان کو ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دیتے ہیں۔ اور آج تو بدر والوں کا دن ہے، اللہ والوں کا دن ہے۔ بدر والوں سے بڑھ کر کون اللہ والا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت فرمائی۔ اور میں اسی فضل کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہم بھی انہی کی نقل کرتے ہوئے، ان اصحاب کی نقل کرتے ہوئے، ہم اس طرح جنگیں تو نہیں لڑ رہے، ہم اس طرح جو صحابہ نے کیا وہ تو نہیں کر رہے، لیکن ان کی ہی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اس کے نبی کے محبوب، اللہ کے محبوب، اپنے شیخ و مرشد کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان عظیم سعادتوں کے اندر مل بیٹھ کر خود کو ٹٹول کر خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو اس کو اسی طرح لیتا ہوں کہ جو شیخ کے پاس آ گیا وہ خود ہی ٹٹول لیں گے، وہ تجھے مجبور کریں گے کہ تو خود کو ٹٹولے۔ جب تو ان کے پاس بیٹھے گا تو قدرتی بات ہے، جب انسان کسی آئینے کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے آئینہ ہی نظر آتا ہے، آئینے کے اندر اسے واضح کر دیا جاتا ہے کہ تو کیا ہے۔ جب انسان اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے، اللہ کی قربتوں کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، شیخ کو جب وہ دیکھتا ہے تو اسے اپنی برائیاں نظر آتی، تو وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے شیخ کی صحبت کے اندر رہ کر خود توبہ کر لیتا ہے۔ یہ بعد میں ان اللہ والوں کے ساتھ محبت کے ثمرات کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ انسان کو توبہ نصیب ہوتی ہے۔ میں اپنی بات اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ایک اللہ والے تھے، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب تھے، ولی تھے، دوست تھے،
تو پہلے زمانے کے اندر لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاں جسے ہم کہتے ہیں وہ پہنتے تھے. تو وہ بارش ہوئی تھی تو چل رہے تھے، جب راستے سے گزر رہے تھے تو ان کے چلنے کی وجہ سے تھوڑا سا کیچڑ اچھلتا تھا. تو جب وہ چل رہے تھے راستے میں تو ان کے چلنے کی وجہ سے کیچڑ اچھلا، اور ایک لڑکا اور لڑکی، محبوب اور عاشق دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اس لڑکی کے اوپر وہ چھینٹے گر گئے. لڑکے کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ فوری طور پہ نیچے آیا. اس نے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کو تھپڑ دے مارا. اللہ کے ولی نے کچھ نہیں کہا، دعائیں دیتے ہوئے میرے خیال سے ہی گزرے ہوں گے. اللہ والوں کا کام ہی یہ ہے. وہ گزر گئے تو تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بندے نے روکا، اللہ والوں سے پیار کرنے والا ہوگا. جب روکا تو کہا حضور یہ دودھ نوش فرمائیں. جب انہوں نے دودھ نوش فرمایا تو اللہ کی طرف رخ کیا اور فرماتے ہیں اللہ تیری بھی کیا شان ہے، کسی جگہ سے دودھ پلاتا ہے اور کسی جگہ سے تھپڑ. ابھی یہ اسنا کہا ہی تھا، اتنا کہا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد لوگ بھاگے بھاگے بزرگوں کے پیچھے آ گئے اور کہنے لگے آپ نے بد دعا دی ہے وہ عورت جس کی وجہ سے مر گئی. انہوں نے کہا دیکھیں میں بد دعا نہیں دی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے اللہ والے تو صرف دعائیں دیتے ہیں، لیکن جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ، وہ اس کی شان کو، اس کی عزت کو، اس کی محبت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ان اللہ والوں کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے، کچھ ایسا کرے کہ جو ان کی شان کے لائق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور پھر بتائیں کیا ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا دیکھیں مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب اس کے دوست کے کپڑوں کے اوپر چھینٹے گرے تو اسے غصہ آیا اور اس نے مجھے جو وہ کر سکتا تھا اپنی اخیر اس نے کر لی، اور میرے محبوب نے اپنی اخیر نہیں کی. اس نے تو صرف بتایا ہے اس کی جان ختم کر کے کہ اے بندے اگر تو میرے ولی کے ساتھ یہ کرے گا تو دیکھ ابھی تو میں نے صرف اس کی جان لی ہے، میں کیا کیا کر سکتا ہوں. اندازہ لگائیے کہ صرف اور صرف اس نے کیا کیا، ایک بندے کو تھپڑ مارا. اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اللہ نے اس کی جان لے لی. پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرتے ہوئے تردد نہیں ہوتا. تردد کہتے ہیں چہرے پہ شکن آنا، تکلیف کا اظہار ہونا. تو اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی کام کرتے ہوئے تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام ایسا ہے جسے اللہ کو کرتے ہوئے بھی تردد آتا ہے. وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی تردد میں آیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی مومن بندے کی جان نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے کسی ولی کی جان نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ تردد میں آتا ہے کہ میں اسے موت دوں کہ نہ دوں. لیکن موت برحق ہے، سب کے اوپر آنی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے موت دیتے ہیں. مجھے اس حدیث مبارکہ سے مجھے کہنے دیجیے اپنے شیخ مرشد کے عطا سے کہ مجھے جو سمجھ آئی نا وہ یہ تھی، احادیث سے اس مضامین کے بارے میں ملتا ہے. مجھے سمجھ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ شاید اس بندے کو موت نہ دیتا اگر خود سے ملاقات نہ کرنی ہوتی. مجبوری یہ ہے کہ وہ دنیا سے جائے گا تو پھر جا کے ملے گا. مجبوری یہ ہے کہ وہ جب فوت ہوگا
دنیا سے پردہ کر کے جائے گا تو پھر ہی اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے اندر، آپ کے اندر، اس اللہ والے کے اندر اس طرح طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کر سکے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے صحاب کے بارے میں بھی آتا ہے، ان سے جب موت کے بارے میں آئے، ان سے پوچھا گیا آپ چاہتے ہیں تو دے دیتے ہیں مولد آپ۔ تو مجھے تو حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ بھی مشتاق ہے ملاقات کا، جس کی وجہ سے وہ اس مومن کو، اس ولی کو اس تکلیف سے گزارتا ہے کہ تو اس تکلیف سے گزر اور میرے ساتھ آ کے مل جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے مومن بندے پہ، اپنے دوست پہ اتنی سی تکلیف بھی لاتا ہے۔ اور اندازہ کریں، میں تو یہی سمجھا ہوں کہ جو بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ کس قدر اللہ کی قربتوں میں ہوتا ہے کہ اللہ کو ذرا بھی تکلیف اس کی گوارا نہیں ہے۔ دنیا داروں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف ہے، لیکن محبوب کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان اللہ والوں کو وہ درد نہیں لگتا، ان کی محبت ان سے بڑھتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ قربتوں میں جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 2-3 آیات مبارکہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون اللہ ولی الذین آمنوا۔ دونوں آیات کے اندر، ایک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اور اللہ کے پرہیزگار دوست ہیں۔ ان 2 آیات کے اندر ہمیں جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ اللہ بھی ولی ہوتا ہے اور ولی بھی ولی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بھی ولی ہوتا ہے اور اللہ بھی ولی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کہ ان بزرگوں سے چاہت کرنے سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے نا۔ اللہ کیا کرتا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ کا کوئی دوست بنتا ہے، ولی بنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ولی کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ ایک معنی دوست بھی ہے، محبت بھی ہے، قرب بھی ہے، نگران بھی ہے۔ تو ہم ایک معنی لیتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں جو نگران ہے۔ دیکھیں، اس کی میں سمپل سا سمجھا دیتا ہوں، نگران کسے کہتے ہیں۔ اگر کسی بچی کی شادی ہو اور اس کا والد نہ ہو تو اس کے لیے اس کا ایک نگران چاہیے ہوتا ہے، جسے آپ ولی کہتے ہیں، کہ ولی مقرر کریں تاکہ کل کو بچی کے معاملات کے لیے سربراہ ہو، نگران مقرر کریں۔ تو جب بندہ ولی بنتا ہے تو وہ کس چیز کا نگران ہوتا ہے؟ وہ اس چیز کا نگران ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، دوست ہیں، وہ تو صرف پرہیزگار اور متقی ہیں۔ تو جب اللہ کا ولی بندہ بنتا ہے تو وہ اس چیز کا نگران ہوتا ہے کہ اس کے دل سے وہ تقوی کی کیفیت جائے نہ۔ اب تقوی کہتے کسے ہیں، پھر ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تقوی کا جامع معنی ہے جو، وہ ڈر ہے۔ وہ ڈر اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے دل میں دکھ بٹھا دی جائے اور آپ بھاگ جاؤ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے شیر جب کھلا چھوڑ دیا جائے تو ہر چیز کو پھاڑ دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اب ہر بندے کے دل کے اندر اس کی دہشت ہے، خوف ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے انسیت کا، ایک ڈر ہوتا ہے محبت والوں کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کا۔ دیکھیں، جب بھی دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہونا، آپ غور کیجئے گا، آپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں گے۔ جب بھی آپ کو محبت ہو، آپ کے اس سے بات کرتے ہوئے
دک دک تیزی کے ساتھ کرے گا اور آپ کے ہاتھ کانپیں گے، آپ کھڑے ہوتے ہوئے کمپائیں گے کہ کہیں مجھ سے اس کی محبت کے تقاضے شاید پورے نہ ہوں۔ یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ تقوی کو سمجھنے کے لیے ڈر جو ہے وہ محبت والا ہوگا۔ دو واقعات لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھ آ جائے گی، اور صحابہ کا قول بھی لیتے ہیں، سمجھ آ جائے گی یہ ڈر کس طرح کا ہے۔ محبت، یہ ڈر بعد میں اس قدر محبت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو ڈر لگتا ہے، انسان کو اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، ڈر لگتا ہے کہ وہ شاید اس کا حق مجھ سے ادا ہی نہ ہو۔ تو حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، بہت نیک تھا، صبح روزے رکھتا تھا اور رات کو نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اللہ سے اسے بہت محبت تھی، تقویٰ تھا، ڈرتا بھی تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوں۔ اب یہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو صبح روزے اور رات کو نماز تہجد اور اللہ کا دوست تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہونے لگا، اس پہ وقت نزاع آیا، تو اس نے اپنی ماں، اس کی ایک ہی ماں تھی بس، اس کا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، ماں کو کہا اے میری ماں مجھ سے 3 وعدے کر۔ کتنے وعدے؟ 3 وعدے۔ اب اس نے پوچھا بیٹا بتا تیری آخری سانسیں ہیں، کیا تیرے وعدے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے کے اندر رسی ڈالنا، اور تو نے کہنا یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، اللہ جب محبت کرتا ہے تو ایک چیز بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب بندہ محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اندر وہ اس قدر ڈر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ والے نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اس قدر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے گلے کے اندر رسی ڈالنی ہے اور مجھے پورے گھر کے اندر گھمانا ہے۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو گناہ نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ تو نے کہنا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، اے ماں میرے سے وعدہ کر، میرے سے وعدہ کر، جب میں مر جاؤں گا میرا جنازہ صبح صبح دن کے اندر نہیں لے کے جانا، مجھے ڈر ہے کہ کوئی کہے گا یہ اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، اللہ کا نافرمان۔ پھر کہتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے وعدہ کر، جب میں مر جاؤں گا تو جب لوگ دفنا کے واپس آ جائیں گے تو نے میری قبر پہ آ جانا ہے، مجھے اپنے اعمال پہ کوئی زوم نہیں ہے، شاید تو میری ماں ہے، تو ادھر کھڑی ہو کے دعا کرے تو اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت بابا گنج شکر فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ فوت ہوا نا، اس کی ماں نے اس کی وصیت کے مطابق رسی منگوائی۔ میں نے کہا یہ تو ان کا ظرف ہے کہ وہ یہ ایسا کرتے ہیں، پھر اس کا ظرف بھی تو دیکھے نا، وہ کرنے نہیں دیتا، وہ بھی تو محبت کرتا ہے نا، اس کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ پھر بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس کی ماں نے رسی منگوائی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، اس کے ساتھ ایسا نہ کرو، یہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ سے جا کے مل گیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ملاقات میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر محبت کا انداز اس کے ساتھ اپنایا، اور احادیث میں بھی آتا ہے یہ تقوی ہے۔ یہ دیکھیں ان کے دل کے اندر تقوی تھا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ ایسا ڈر تھا، انسیت والا ڈر تھا۔ وہ ڈر اس وجہ سے رہے تھے کہ جب میں کھڑا ہوں گا تو کس قدر میں کس انداز کے ساتھ اس کے ساتھ بات کر پاؤں گا۔
اس کی شان وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور میں کیسا ناچیز گندا قطرے سے بنا ہوا بندہ ہوں، تو میں اس کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اس کی تو عنایت ہے، محبت ہے کہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ پھر احادیث کے اندر بھی ایسے مضامین ملتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، ایسا کرنا تو نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ سے جب انسیت کا ڈر اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، جب وہ مرنے لگا اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ بیٹا تم نے کرنا یہ ہے، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلانے کے بعد ہوا میں اڑا دینا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ گو کہ شریعت محمدی میں یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ان کے بچوں نے یہ کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسی سارے حصوں کو اکٹھا کرو۔ جب اکٹھا کیا گیا تو اکٹھا کرنے کے بعد، میں پھر وہ بات بڑی مزے کی رات کو میرے شیخ و مرشد بھی بتا رہے تھے، یہ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، یہ بتا کون رہا ہے؟ محبوب خدا، اور ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، اور پھر کہتے ہیں علم غیب نہیں، اور ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی اور قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے پیش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، تجھے تو پتا تھا یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ دلوں کو بھی تو جانتا ہے نا، ایک اوپر اوپر سے کرنا اور چیز ہے، اللہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اس نے کہا ہے باری تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے تیرے سامنے کھڑا ہونے سے، مجھے حقیقتاً ڈر لگتا ہے تیرے سامنے کھڑا ہونے سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ اور اسے بخش دو۔ اندازہ لگائیے جب دل کے اندر ڈر ہوتا ہے، اب یہ میں پھر بارہا کہہ رہا ہوں، یہ ڈر محبت والا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے نا، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں اللہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے نامہ اعمال کو پیش کروں۔ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کاش میں ابو بکر نہ ہوتا، ایک چڑیا ہوتا کہ جسے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اس قدر اعلیٰ شخصیت، انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑی ہستی وہ ہے، وہ اپنے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ جب بندہ ولی ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے کہ تقوی کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اللہ ولی ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، دونوں طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ یہ کرتا ہے، اللہ بھی نگران ہوتا ہے۔ کس چیز کا نگران ہوتا ہے؟ پھر اللہ نگران اس چیز کا ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو تقوی ہے وہ جائے ہی نہ۔ وہ نگران اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو خیال اس کے دل میں آئے گا صرف میرا ہی آئے گا۔ وہ ذاتیں تو دو رہتی ہیں، بات ایک ہو جاتی ہے۔ میرے دادا مرشد اکثر فرمایا کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے، رسولوں کو اللہ سے جدا نہ کرو۔ قرآن پاک کے اندر چوتھے پارے کے اندر پہلی آیات آتی ہیں، رسولوں اور اللہ کو جدا نہ کرو۔ تو باتیں دو نہیں ہوتی، ذاتیں دو ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ نگران ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نگران ہوتا ہے تو احادیث کے اندر آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس قدر آگے بڑھتا ہے کہ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ نہیں رہتے، اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ وہ زبان اس کی زبان نہیں رہتی، اللہ کی زبان بن جاتی ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے وہ دل نہیں رہتا، اللہ کا بن جاتا ہے۔
وہ سوچیں سوچیں نہیں رہتی، اللہ کی بن جاتی۔ اور آپ اندازہ کریں جب آپ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہوں جس کی سوچ اس کی نہیں ہے، اللہ کی سوچ ہے، تو یار اس صحبت کے اندر بیٹھنے سے آپ کے اندر جب اللہ کی سوچ کی رحمتیں ان کے اوپر آ رہی ہوں گی تو آپ کے اوپر ایک چینٹا بھی نہیں آئے گا، آپ کے اوپر ذرا سا قطرہ بھی نہیں گرے گا، تو آپ کے اوپر بھی وہ خیالات کہتے ہیں جی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا تو اس کا لازمی اثر ہوتا ہے، اورا ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہو، شیخ بتا رہا ہو، اس کے قریب بیٹھو، سوچیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی، خیالات ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، نور ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو اللہ اس کی برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کی دوستی سے، یہ تو اللہ کی دوستی کرنی ضروری ہمیں سمجھ آئی کیوں ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ہم نا معذرت کے ساتھ مادی دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں جب تک فوائد نہ بتائے جائے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی چلتے ہیں نا تو ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں جس کا فائدہ کیا ہو، تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ والوں سے محبت کرنے کے فوائد یا ثمرات، میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن جب آئے گا، کون سا دن؟ قیامت کا دن، تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پہلا فائدہ کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ قیامت والے دن جب نفسا نفسی پڑی ہوگی، مجھے کہنے دیجئے، مجھے پھر میرے شیخ کہہ رہے ہوں گے عظیم بیٹا میرے پاس آ جا، میرا باپ بھی کہے گا بھاگ جا بھاگ جا، ماں بھی کہے گی بھاگ جا، میرا شیخ کہے گا بیٹا میرے پاس آ جا، آپ کا شیخ کہے گا پاس آ جا۔ یہ متقین کی بات کر رہا ہوں۔ جب قیامت کے اندر نفسا نفسی ہوگی، اچھا مزے کی بات یہ ہے وہاں نکھیڑے ہو جانے ہیں۔ میں حدیث مبارکہ بھی شروع میں پڑھی تھی، ضرورت نہیں پڑھنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کا نکھیڑا کیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا کہ تیاری کی ہے بھائی تم نے؟ اب تیاری تو دیکھیں کہ اگر کسی بندے کا پیپر ہے تو وہ تو کتاب رٹے گا کہ ایسا کہے گا کہ میں سر آپ سے پیار بڑا کرتا ہوں، آپ کے نعرے بڑے مارتا ہوں، تو کیا خیال ہے پاس کر دیں گے؟ سر کہے گا بھائی پیار ایک الگ چیز ہے، بھائی پڑھ کے آپ پیپر میں لکھنا نہیں ہے تو میں نے پاس نہیں کرنا۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں اللہ والوں سے محبت کے ثمرات، فوائد۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا صحابی تم تیاری کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ قیامت میں تو سوال کیا ہونا ہے؟ نمازیں پڑھی ہیں، جوانی کہاں گزاری ہے، وقت کہاں گزارا ہے، پیسے کہاں لگائے ہیں، ایسے سوال ہے نا۔ تو وہ نے بتانا چاہیے حضور میں اتنے حج کر لیے، اتنی نمازیں پڑھ لیں، جوانی میں نے ادھر گزار دی، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ تو کیا بات کی؟ بات یہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابی پکا رہ، پھر پکا رہ، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت والے دن تو اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ دیکھیں میں اس کو سمجھا کے جوڑتا ہوں چیزوں کو، آپ اپنے شیخ سے محبت کریں، آپ کے شیخ اپنے شیخ سے محبت کریں، ان کے شیخ اپنے شیخ سے محبت کریں، ان کے شیخ اپنے شیخ سے محبت کریں، تو یہ لڑی کی تار کہاں تک جائے گی؟
میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اور مزے کی بات یہ ہے، احادیث میں ثابت ہے کہ جو اب آپ اللہ والے سے محبت کرتے ہیں تو اصل میں آپ نے حضور سے ہی محبت کی ہے۔ وہ کس سے محبت کی ہے؟ یہ تو میں نے اوپر سارا کچھ بتایا نا کہ اللہ کیا کرتا ہے اپنے محبین سے، محبت کرنے والوں سے، جن سے وہ محبت کرتا ہے یا جن سے وہ اس سے جو محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ناراض ہو۔ اور پھر فرمایا، یہ چیز سمجھنے والی، میرے اصحاب، میرے اولیاء، اولیاء وارث بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں جن کی بات کی جائے تو اصل میں میری بات کی گئی، جب میری بات کی جائے تو اصل میں ان کی ہی بات کی گئی۔ تو مجھے تھوڑا سا اسے بڑھانے کی اجازت دیجیے، جب ان سے محبت کی جائے تو اصل میں ان سے ہی محبت کی گئی ہے، اور جب ان سے محبت کی جائے تو اصل میں ان سے ہی محبت کی۔ تو اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرے صحاب سے جو بندہ محبت کرے گا، لیکن یہ محبت، میں نے پھر کہا، قیامت والے دن کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ آپ مادی فائدوں کے لیے محبت اگر کر رہے ہیں، چیزوں کی لالچ میں محبت کر رہے ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتا ہے، تو اس سے کیا چیز چھپی ہے؟ آپ شیخ و مرشد کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی چیز آپ کی طبیعت کے خلاف گزری ہے، شیخ و مرشد کی ایسی بات جو آپ کے نفس کو ہٹ کر گئی ہے، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کر دی۔ اور بھائی آپ اس سے ناراض نہیں ہو رہے، اصل میں آپ اپنے وقت کا بیڑا غرق کر رہے ہو، اصل میں آپ نے اپنے آپ سے اللہ کو دور کر لیا ہے۔ ابھی میں وہ بھی کہوں گا، اللہ بھی یہ کہتا ہے، جب کوئی بندہ، ابھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیسے آپ نے اللہ کو دور کر لیا، کیسے آپ ان سے جب نکھیڑا کرتے ہو، بھاگتے ہو، اصل میں آپ ان سے نہیں بھاگ رہے ہوتے، آپ بھاگ رہے ہوتے ہو اللہ سے۔ اللہ نے کہا اسے بھگا دے، یہ بے ادب انسان ہے، آپ سے دیکھے کیسی بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس کو آپ کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، تو اس کو میری بارگاہ کے اندر آنے کی ضرورت، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی اس کی؟ نمازوں کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، حجوں کی ضرورت نہیں ہے، عبادات کی ضرورت۔ اللہ متقی دل بھی دیکھتا ہے، وہ تو فرض ہے، وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے آپ نے، وہ تو لازم الملزوم ساتھ چلتی ہیں چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتے ہیں، نہ منہوں کو دیکھتے ہیں، نہ کپڑوں کو دیکھتے ہیں، وہ صرف دلوں کو دیکھتے ہیں، کہ یہ بندہ جو آ کے بیٹھا ہے میرے اللہ والے کے پاس، گو کہ ان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ کیا نیت لے کے آیا ہے۔ وہ نیت، وہ کرائٹیریا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس بندے نے ساتھ چلنا ہے کہ، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بھی تھے، منافق رہتے، تو کیا کہیں گے، اللہ معاف کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں فرما رہے تھے، نور نہیں تھا کہ اللہ کی اس قدر محبت نہیں تھی، اصل میں سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے اس کی بے ادبی کی وجہ سے، اس کے دل کے اندر وہ کوڑ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ٹھپا لگا دی کہ بھائی تو صحیح نہیں ہو، تو 10 دفعہ چلا جا، اصل میں تو جاتا میرے لیے نہیں ہے، ان کے ساتھ خالص محبت کرنے کے لیے نہیں جاتا، میری رضا کے لیے محبت کرنے کے لیے نہیں جاتا، تو مادی چیزیں لینے کے لیے جا ہوا ہے، مادی چیزیں تجھے مل جائیں گی، ٹھیک ہے لے لے، تو باقی پھر اور کوئی سوال کرنے کی ضرورت، ہدایت کے لیے تو آیا ہی نہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے تو آئے نہیں، تو کس چیز کا سوال کرتا ہے پھر؟ تو بات ٹائم کو ملوز نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ جو آگے ہوتا ہے وہ توبہ نصیب ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات، جب انسان اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، میں شروع میں اشارہ دیا تھا اس چیز کا، تو جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو اور توبہ نہ کرو، گناہ کر کے توبہ نہ کرو یا توبہ نہ کرو، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کر دے۔
اور تمہاری جگہ پہ ایسی قوم لائے جو اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرے. اللہ کو خشک نمازی، خشک حاجی نہیں چاہیے، اللہ کو آنسوؤں والے، محبت والے، اللہ والے یہ لوگ چاہیے. جب آپ اللہ والے کی بارگاہ کے اندر بیٹھتے ہیں، جب خود کو دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، تو پہلا کام جو کرتے ہیں نا اپنی زندگیوں کے اندر ٹٹولیں. جب آپ بھی آئے تھے تو آپ لوگوں نے جو پہلا کام ان کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کے کیا تھا، توبہ تلافی کی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے، اب میں بتانے لگا ہوں، ایک لمحہ چند گھڑیاں بیٹھنے سے اللہ نبی کو بھیجتا ہے پیچھے، نبی کو بھیجتا ہے پیچھے. اور یار میں رمضان المبارک کے دن ہے، برکتیں لوٹنے کے دن ہیں، تو ہم شیخ سے مرحوم رہ رہے ہیں، ان کی صحبت اختیار ہی نہیں کر رہے، کس قدر دور رہ رہے ہیں. تو واقعہ ذہن میں آیا، بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بندہ تھا، زانی تھا، بڑا گناہ گار تھا. تو وہ ایک عورت پہ اس کا دل آیا، وہ بیچاری مجبور تھی لیکن اللہ کی ولی تھی، دوست تھی، نیکوکار تھی، وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی تھی، مجبوری تھی، پیسے نہیں تھے، سارا کچھ معاملات ختم ہو گئے. اس کے پاس چارہ نہیں تھا، اس کو اس بندے نے منا لیا، وہ سارا اپنے جال میں پھنسا لیا. تو جب لے کے گیا، دروازے بند کیے، تو عورت کانپنے لگ پڑی. کیا ہونے لگ پڑا؟ کانپنے لگ پڑی. اس بندے نے کہا کہ دیکھو تم کیوں کانپ رہی ہو، سارے دروازے بند ہیں، کسی کو کون سا پتہ لگنا ہے، تمہیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا دیکھ دروازے تو بند ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تقویٰ، ڈر دل میں ہوتا ہے. تو جب اس نے یہ کہا نا، اس بندے کی اصلاح اللہ نے لکھی ہوئی تھی، تو بندہ بھی کانپا. اس نے دروازے کھولے، عورت کو بھیج دیا اور رونے لگا، اس قدر رونا، توبہ کی کہ وہ فوت ہو گیا. اب معاشرے کے اندر کیا مشہور ہے؟ وہ زانی. معاشرے کے اندر کیا مشہور ہے؟ برا شخص. تو صبح جب وہ فوت ہوا تھا نا رات میں، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فلاں فلاں جگہ جائیں، فلاں فلاں جگہ جائیں اور جا کے میرا ایک بندہ ہے اس کا جنازہ پڑھائیں. تو جب وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ تو ایسے تھا ایسے. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسا بندہ، اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیج دیا، یہ تو بندہ ہی بڑا برا. تو پوچھتے ہیں تو کیا معاملات ہوئے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے. میں یہ مفہوم خود بتا رہا ہوں، جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے ان کے امتی ہونے کی وجہ سے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے ساتھ. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے گناہ گار تھا لیکن یہ میرے خوف سے ڈر گیا تھا، رو پڑا تھا، توبہ کر لی تھی، تو میری رحمت یہ گوارا نہیں کر پائی، اس نے توبہ کی ہے تو میں اسے معاف نہ کروں. میں بتا رہا ہوں جو سمجھانے کی چیز تھی وہ اللہ والی تھی، یہ اللہ والے ہیں. جب اس کی صحبت میں تھوڑا وقت گزرا، اسے توبہ نصیب ہوئی اور اللہ نے نبی کو بھیجا جائیے جنازہ پڑھا کے آئیے ایک گناہ گار انسان کا. اور بھائی میں تو پھر وہی بات کہوں گا کہ جب آپ شیخ و مرشد کے پاس آئیں گے، زندگی کا حصہ ملا ہوا ہے، تو پہلے نمبر پہ تو آپ کی توبہ کروائیں گے، پھر وقتاً وقتاً آپ کو بہتر کرتے جائیں گے. تو اگر اس گناہ گار کے ایک دفعہ توبہ کرنے سے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج رہا ہے، تو آپ کو تو ہر دفعہ جب آپ پاس آتے ہیں شیخ و مرشد یہ سوچ دیتے ہیں کہ بھائی خود کے بارے میں سوچ، تو نے کیا گند کیا ہے صبح، کیا گند کیا ہے رات میں، تو خود کو پرکھ اور خود کو بہتر کر. اگر بہتر، وہ ان کی طرف سے عطا ہوتی ہوئی سوچ ہے، وہ سوچیں ٹرانسفر کرتے ہیں، تو پھر آپ بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 احادیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں. پوچھا حضور اگر بندہ کسی ایسے بندے سے محبت کرے جو اس سے اعمال کے لحاظ سے بہت بہتر ہو، بہت بہتر ہو. میں اس کا کمپیریزن اس طرح کر سکتا ہوں، میں گندا مندہ سا، میں دعویٰ تو اللہ معاف کرے نہیں کر رہا، میں حضور اپنی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا چلے آپ کی عطا سے ایک قطرہ میں آپ سے محبت کا دم تو نہیں بھر رہا، صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ قبول فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کہ حضور اگر بندہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو اعمال کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ نہیں ملتے، وہ بہت نیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو ذر یاد رکھ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا. پھر پوچھا حضور اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو ذر غفاری کہہ تو دیا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہو. اور یار میں کہتا ہوں آپ اپنے شیخ سے محبت کریں، آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ قیامت والے دن بٹھا دیا تو میرا گریبان پکڑیں. آپ اپنے شیخ سے کامل سچی، صرف میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. احادیث مبارکہ بیان کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے لیے ایک بندے سے ملنے کے لیے ایک پرلی بستی سے چلتا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی بھیجتا ہے. آپ اندازہ کیجئے، اور وہ بندہ جب چلتا ہے فرشتہ کیا سپیڈ ہوگی اس کی یار، فرشتہ ہے نا، وہ آ کے راستے میں انتظار کرتا ہے، رکتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ وہ فلاں فلاں بندہ آئے گا تو میں نے اس سے ملنا ہے. آپ اندازہ لگائیے جب آپ اللہ والوں سے ملنے جاتے ہیں فرشتے آپ کا انتظار کرتے ہیں. اور بھائی منہ دیکھیں میرا، منہ دیکھیں اپنا، ہمارا کوئی بندہ دوسری دفعہ گھر میں سالن نہیں پوچھتا اور ادھر فرشتے انتظار کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ سے، اللہ کے لیے اللہ کے بندے سے محبت کی. دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو پھر وہ فرشتہ آ کے رکتا ہے، انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بندہ آئے. وہ انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے. اب راستے میں اس بندے کو کام بھی تو پڑ ہی سکتا ہے نا، مرضی سے چل رہا ہے بھائی، اللہ کے لیے تو ملنے جا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مرضی سے گھر میں کام بھی تھا وہ بھی کر لیا. فرشتہ انتظار کر رہا ہے. وہ جب آتا ہے رینگتے رینگتے چلتا ہے، کیا شان ہوگی اس بندے کی بھی، چلتا ہے. جب آتا ہے تو وہ فرشتہ روکتا ہے، بھائی رکو ذرا رکو، تو کدھر جا رہا؟ وہ کہتا ہے میں فلاں فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں. وہ پوچھتا ہے کوئی دنیاوی کام ہے، کوئی پیسے دینے ہیں، پیسے لینے ہیں، کوئی کام ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں ہے. تو پھر کیوں ملنے جا رہا ہے بھائی، کیا ضرورت ہے تجھے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ مجھے اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی صحبت سے اللہ ملتا ہے، اس کی صحبت سے اللہ کی یاد آتی ہے، اس کی صحبت سے مجھے اللہ کی محبت میں اضافہ ملتا ہے. تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اے بندے گوار ہے، جس قدر تو اس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے اتنی محبت کرتا. آپ دیکھیں نا، حضور نے بھی فرمایا میرے صحاب وہ ہیں جن کی بات کرو ان کی بات نہیں ہے، اصل میں میری بات. اب بات ان کی ہے، اصل میں کی کس کی جا رہی ہے؟ اگر آپ شیخ کی کر رہے ہیں تو بات تو حضور کی کر رہے ہیں، حضور کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے شیخ کی کر رہے ہیں. بات تو ایک ہی ہے، ذاتیں دو ہیں. پھر وہ جب بندہ کہتا ہے، میں اس کانٹیکسٹ کے اندر سمجھاتا ہوں، آپ کی اپنے شیخ کے ساتھ محبت اور انکریز ہو جائے کہ آپ گھر سے چلے ہیں، رینگتے رینگتے چلے ہیں، میری بیٹیاں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں، مائیں بھی آتی ہیں، کس قدر اللہ سے اگر محبت کے لیے آتی ہیں تو پھر کی بات، اس کے لیے بات کر. میں پہلے کہہ رہا ہوں قیامت والے دن نکھیڑے ہونے ہی ہونے. تو دلوں کو پرکھیں،
دلوں کو بہتر کرے، تو قیامت والے دن تو یہ سیدھا سیدھا سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ چلتے ہیں راستے میں فرشتہ آپ کا انتظار کر رہا ہو، فرشتہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ویٹ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ والے سے اللہ کی محبت لینے کے لیے ملنے جا رہا ہے یا جا رہی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو بات رہ گئی، وہ یہ کہ یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے بیان کر دیں، اب یہ سارا کچھ لینے کے لیے ہمیں کسی جگہ پہ جانا بھی پڑنا ہے۔ اب بڑا سنہری موقع ہے، مردوں کے لیے تو بہت ہی سنہری موقع ہے۔ ہم پورا سال ترستے ہیں، یقیناً ترستے ہیں کہ یا اللہ یہ 10 دن دے دے، اعتکاف کے دن آ رہے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو اعتکاف میرے شیخ و مرشد کے آگے پاس بیٹھے، اگر نہیں ہو پاتا تو راتیں تو یار گزارو نا، راتیں گزاریں۔ اب میں یقین کریں کچھ بھی نہ کریں گے، چلو تھوڑی بہت محبت ہی مل جائے گی، محبت مل جائے گی، تھوڑا محبت، تھوڑا اخلاص مل جائے گا۔ جب وہ مل جائے گا تو قیامت میں بہتری ہو جائے گی۔ یہ چھوڑتے نہیں ہیں، قیامت میں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، کل میرے دادا مرشد تشریف لا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اب دیکھیں نا، میرے شیخ کو جس نے پالا ہے، میرے شیخ کو کس نے بنایا ہے؟ میرے دادا مرشد۔ اب وہ تشریف لا رہے ہیں، تو گو کہ ہمیں کس قدر جلدی اور کس قدر تیار ہو کے آنا ہے۔ ایک اللہ والا آ رہا ہے، باقی درس میں نے سارا دیا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کس چاہت کے ساتھ آنا ہے یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ کیا لینے آنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں چلے ایک اور آسانی کر دیتا ہوں، اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کر کے آئیں تو یقین کریں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، دل میں خواہشات بھی آتی ہوں گی کہ یار یہ بھی پورا ہو جائے، وہ بھی اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں، ان کی اور بھی بڑے معاملات ہوں گے جس کے لیے آپ تشریف لائیں گے۔ باقی ہمارے بہت زیادہ پروجیکٹ بھی ہیں، بچیاں بھی نیچے پڑھتی ہیں، ہمارے مراکز ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اور دیکھیں اس وقت دنیا کو جو ضرورت ہے نا وہ خالص بندوں کی ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں خود بھی پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو نوجوان نسل کو ضرورت ہے نا وہ میرے شیخ جیسے بندوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ فوٹو کاپیاں تیار کرتے ہیں، وہ فوٹو کاپیاں تیار کرتے ہیں، آپ آئیں، وقت دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس قدر رنگے جائیں گے کہ آپ کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا باری تعالیٰ جو کچھ تھا میرے شیخ و مرشد کی عطا، میرے شیخ و مرشد کے سکھائے ہوئے طریقوں کی طرف سے تھا، ان کی طرف سے تھا، اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج بدر کا دن ہے، ان بدری صحابہ کے یا باری تعالیٰ صدقے سے ہم سب کو اپنے شیخ و مرشد سے کامل سچی صرف تیری رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا۔ باقی سب کچھ ہو جائے گا، پہلے محبت مانگے، محبت کے بعد سارے کام ہو جاتے ہیں۔ محبت عطا فرما، محبت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ ہی۔ یا باری تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی، قیامت میں بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنے دینا، ان کے ساتھ ہی رکھنا، ان کے ساتھ ہی رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ ہی ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔